اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر کھڑے ہیں اور رستے سارے بند ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس جانے والے, پارلیمنٹ کے اندر جانے والے, لاجز کے جو اندر بند ہیں وہ اندر ہیں, جو باہر ہیں باہر ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں تو میری فیملی میں ڈیتھ ہوئی تھی تو میں تو 3 دن ادھر تھا. آج کوشش کی ہے تو کہاں سے, غازی سے اور توربیلا سے اور کدھر سے پھر کے میں یہاں پہنچا ہوں. لیکن میں پہلے پارلیمنٹ ہاؤس گیا ہوں. وہاں پہ پولیس کھڑی ہے, بلکہ اسٹاف کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے اسمبلی کے گیٹ کی چابیاں وہ پولیس نے لے لی ہیں. مطلب اسمبلی کے اسٹاف کے پاس بھی چابیاں نہیں ہیں, ان کو دے دی ہیں چابیاں انہوں نے پولیس والوں کو, اور گیٹ بند کیا. وہ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں ہے. پھر میں پارلیمنٹ لاجز گیا ہوں. وہاں پہ میں نے انہیں کہا کہ میں تو یہاں پہ رہتا ہوں, میرا لاج ہے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں جا سکتے اندر, اور کہتے ہیں کہ بس آرڈر ہے نہیں جا سکتے. پھر ابھی یہاں آیا ہوں کے پی ہاؤس, تو یہ کے پی ہاؤس کے سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس اور ساری گاڑیاں, اور جیسے پتہ نہیں کوئی حملہ کر رہے ہیں یہ لوگ, یا پتہ نہیں کوئی انڈیا پہ کوئی چڑھائی کر رہے ہیں. یہ تو ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور پتہ نہیں شاید چیف منسٹر صاحب ابھی ہیں یہاں پہ یا نہیں ہیں, چلے گئے ہیں, ابھی بھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک چیف منسٹر کو بند کیا ہوا ہے, اور اب یہ ساری دنیا آپ لوگوں کے ذریعے پوری دنیا کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. منسٹرز کو بند کیا ہوا ہے, ان کو مار رہے ہیں اور کپڑے پھاڑ رہے ہیں. میں خود MNA اور اپنے لاجز میں نہیں جا سکتا کہ جی تالا لگا ہوا ہے اور بس اجازت نہیں ہے. اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے دوست ہیں, وہاں کوشش کی, وہاں گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں چابیاں ہی ہمارے پاس نہیں, پولیس نے چابیاں لے لی. تو یہ ملک ایسے چلتے ہیں. مطلب اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہیں اور پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی کوئی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی, تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے. ایسے ملک میں سپریم کورٹ کے ساتھ والی بلڈنگ ہے پارلیمنٹ ہاؤس, اور یہ ججز کو بھی نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی ملک میں پوچھنے والا ہے ہی نہیں. بس ایک ہی ادارہ ہے, اور وہ جوڈیشری بھی ہے, اور وہ پارلیمنٹ بھی ہے, اور وہ میڈیا بھی ہے, اور وہ بیوروکریسی بھی ہے, اور وہ سب کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جس نے الیکشن جیتا ہے, اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے, اس کی بیوی کو جیل میں بند کیا ہوا ہے, اس کی پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا, آپ اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, اور اس کی آنکھ میں ایک جینون پرابلم ہے, میڈیکل ایشو ہے. وہ کوئی ان کی طرح بہانے تو نہیں بنا رہا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, پلیٹلیٹس وہ تو ان کے اپنے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے آنکھ کا مسئلہ ہے. اور اپنے فیملی کو چھوڑیں, فیملی کو پہلی پرائورٹی تو یہ کہ فیملی کو ملائیں. لیکن اگر چلیں آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ فیملی کو بھی نہیں ملنے دے رہے, تو کم از کم ان کے ڈاکٹرز کو تو ملنے دیں, تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. ہر ایک آدمی ہم سے پوچھتا ہے کہ جی کیا حال ہے عمران خان صاحب کا, کیا حال ہے, ان کی آنکھ کا کیا حال ہے. تو وہ ڈاکٹرز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں, وہ کوئی باہر آ کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس تو نہیں دیں گے. اب یہ ساری بنیاد ہے اس بات کی. اس کے لیے لوگ PTI والے نکلے احتجاج کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر کے ساتھ صوبے کے الیکٹڈ جو واحد الیکٹڈ صحیح معنوں میں چیف منسٹر ہے, MNAs ہیں, ان کو ادھر بند کیا ہوا ہے. لیڈر آف اپوزیشن کو بند کیا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں. لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ اس کو بند کیا ہوا ہے. PTI کے چیئرمین کو بند کیا ہوا ہے. PTI کے سیکرٹری جنرل کو بند کیا ہوا ہے. اور میری ان سے بات ہوئی ہے MNA سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھانا اندر آنے دے رہے ہیں, نہ پتہ نہیں ابھی تو شاید لائٹیں بھی بند کر دیے ہیں یا کر رہے ہیں. اسی طرح لاجز میں وہ کینٹین بند کر دی ہے, اور نہ کوئی کھانا اندر چھوڑ رہے ہیں, نہ کوئی کسی سے کو اندر سے باہر آنے دے رہے ہیں, نہ کوئی باہر سے اندر. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بلوچستان میں کوئی دور افتادہ علاقے میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جہاں پہ میڈیا نہیں ہے یا کوئی عدالتیں نہیں ہیں. یہ تو اسلام آباد, یہ ریڈ زون ہے, اس میں یہ سب کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور یہ آپ کے سامنے یہاں ہو رہی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اکانومی ٹھیک ہوگی, یا لوگ ڈالر لے کے آئیں گے, ایسے ملک میں کون ڈالر لے کے آئے گا, کون انویسٹمنٹ کرے گا جس میں رول آف لا نہیں ہے, جس میں پارلیمنٹ نہیں ہے, جس میں میڈیا آزاد نہیں ہے. تو یہ تو اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے. میں بھی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے اندر چھوڑ دیا. لیکن خیبر پختونخوا کی کیا صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا میں تو موٹر وے ثوابی کے قریب بند ہے, اور باقی جگہوں بھی کل ایک آدھ جگہ تھے, تو یہ ڈیل کیوں نہیں کر رہا, یہ سارا مسئلہ ہے. عاطف بھائی یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں چیئرمین صاحب کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو چکی ہے. دیکھیں, گفتگو سے تو خان صاحب کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی نا. یہ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی
اس کے بعد آپ پھر یہ سوال پوچھیں کہ جی ان کے تو اپنے ڈاکٹر بھی ان سے ملے ہیں، ڈاکٹرز نے رپورٹ بھی دے دی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے علاج چل رہا ہے، تو یہ تو اس کے بعد کی باتیں ہیں. یہ تو ویسے ہی اگر ایک بات کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ تو اس میں مجھے بتائیں کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز سے کیا قیامت آ جائے گی؟ کیا کوئی شہباز شریف کوئی بدل جائے گا؟ یہ حکومت کوئی الٹ جائے گی اگر کوئی ڈاکٹرز ان سے جا کے مل کے اور تسلی ہو جاتی ہے؟ اچھا ہوا ہے خان صاحب کے بچوں سے ان کی بات ہو گئی، لیکن وہ بچے بیچارے تو ڈاکٹر تو نہیں ہے نا، وہ تو ان کی آنکھ کا علاج نہیں کر سکتے کہ جی کیا ہے. وہ تو ان سے خیر خیریت پوچھ سکتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آنکھ کا مسئلہ ہے. تو جب تک ڈاکٹر نہیں دیکھیں گے، وہ ایک پازیٹیو رپورٹ نہیں دیں گے، تو اس وقت تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں خصوصاً پی ٹی آئی کے ووٹرز میں، سپورٹرز میں، عہدیداران میں یہ ایک تشویش تو ہے کہ جی ہمارا لیڈر، ایک تو آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز، پھر اس کی ہیلتھ کا ایشو ہے اور وہ